2025 میں ایک بے مثال فتح کی، ایک فتح مبین کی مبارکباد دیتا ہوں، اور یقیناً افواج پاکستان اور آپ کی فضائیہ نے اس میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا، لیکن اس میں مشیت اذنی بھی شامل تھی۔ اگر خداوند یہ نہ چاہتے کہ ہم فتح یاب ہوں تو ہم فتح یاب نہیں ہو سکتے تھے، اور صرف ہمیں عسکری برتری حاصل نہیں ہوئی، اس کے ساتھ سفارتی میدان میں بھی ہم نے کئی فتوحات حاصل کی اور فتوحات حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جنگیں بیانیے کے بارے میں ہوتی ہیں، کہانیوں کے بارے میں ہوتی ہیں۔ جب عسکری قوتوں میں تصادم ہوتا ہے تو کچھ لوگ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میدان جنگ میں کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا۔ تو جو آپ کو کامیابیاں نصیب ہوئی، دنیا نے اس کی تصدیق و توثیق کی، اور ظاہر ہے کہ اہل پاکستان اور اہل جموں و کشمیر اس بات پہ فخر محسوس کر رہے تھے کہ ہم فتح یاب ہو رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان کا یہ پروپیگنڈا تھا کہ پاکستان کمزور ہے، بٹا ہوا ہے، اپنے گھٹنوں پہ ہے، IMF کے سامنے جا کے پیسے مانگ رہا ہے، اور اس کے علاوہ عسکری طور پر کمزور ہے۔ وہ فاتح ہیں، ان کے پاس بارود اور اسلحہ ہے، وہ فرانس سے خرید رہے ہیں، روس سے خرید رہے ہیں۔ اس نے S-400 خریدا کہ کوئی کسی قسم کا حملہ ہندوستان کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں کامیابی اور کامرانی بخشی، اور یہ جو مت تھی ہندوستان کے بارے میں، یہ شبیہ تھی، یہ تاثر تھی، یہ چکنا چور ہو گئی۔ یہ چکنا چور صرف اور صرف پاکستان کے سامنے نہیں ہوئی، یہ عالمی تھیٹر میں ہوئی۔ یہ وہ پہلی جنگ تھی جو کہ دنیا بھر کی سکرینز کے اوپر ریئل ٹائم دیکھی گئی، اور اس سے پہلے کہ فوجی ماہرین اور محققین کوئی فیصلہ کرتے، عالمی رائے عامہ اس کے سلسلے میں اپنا فیصلہ صادر کر چکی تھی۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر 6 اور 7 مئی 2025 سے پہلے کہاں تھا؟ نسبتاً سرد خانے میں چلا گیا تھا، اور اس دوران ہندوستان پے در پے کئی فیصلے کر رہا تھا۔ اس نے مقبوضہ علاقے میں اسے پہلے 2 لخت کیا، لداخ اور جموں اور کشمیر، ان کو یونین ٹیریٹری بنایا، جیسے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے، یہ درجہ دیا، صوبے کا درجہ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی بتدریج گھٹا دی۔ ایک اندازے کے مطابق وہ 40 لاکھ لوگ، کچھ لوگ 60 لاکھ کہتے ہیں، میں 40 لاکھ کی مصدقہ سٹیٹسٹک جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ہریانہ سے، پنجاب سے، بنگال سے، ہماچل پردیش سے، راجستھان سے، یہاں سے لوگوں کو، ہندوؤں کو منتقل کیا ایک منظم منصوبے کے تحت، اور اس کے بعد جموں کی آبادی کو بانٹنے کی کوشش کی۔ جہاں جو میرے مقبوضہ کشمیر کے دوست یہاں موجود ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے آبادیوں کو ایسے تقسیم کیا کہ یہ پہاڑی ہیں، یہ گجر ہیں، یہ بکروال ہیں، یہ والمیکی ہیں، خاکروب ہیں، اور یہ مغربی پاکستان سے آئے ہوئے مہاجرین ہیں، ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں۔ اور پھر جو ہے نئی حلقہ بندی کی گئی اور نئے اعداد و شمار جاری کیے گئے۔ اگر آپ کے پاس پرانے اعداد و شمار ہیں اور اہل کشمیر اس کی تصدیق کریں گے تو جموں کی آبادی 4 ملین کے قریب ہوتی تھی، 40 لاکھ کے قریب ہوتی تھی، اور وادی کشمیر کی آبادی 8 ملین کے قریب ہوتی تھی، 80 لاکھ کے قریب ہوتی تھی۔ اور آخری سینسس جو ہے وہ 2011 میں ہوا تھا، جس میں کہا گیا کہ 12.5 کل آبادی ہے۔ آج شاید وہ 15 اور 16 ملین کے قریب ہوں گے۔ جو نئے انہوں نے اعداد و شمار جاری کیے اس کے مطابق جموں کی آبادی 5 ملین ہے، اور وادی کشمیر کی 7.5 ملین کر دی گئی ہے۔ اسی لیے وادی کشمیر، جس میں 98% لوگ مسلمان ہیں، اس میں صرف ان کی جو نام نہاد اسمبلی ہے 1 نشست کا اضافہ کیا گیا، اور اس کے مقابلے میں جموں میں
اس کی آبادی 50 لاکھ دکھائی اور اس میں 6 نشستوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مئی کی جنگ سے پہلے کشمیر کے اوپر عالمی برادری کی توجہ نہیں تھی، اور اس وقت تک ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں ایک کٹ پتلی حکومت قائم کر چکا تھا، ایک ایسی حکومت جس کے کہنے کو ایک وزیر اعلیٰ ہیں، یہ وہ ہندوستان نواز قوتیں ہیں جو حصوں بخروں میں کشمیر کو ہندوستانی یونین فیڈریشن آف انڈیا کو بیچتے رہے، ایک مرتبہ پھر انہیں نوازا گیا ہے، لیکن ایسے کہ ان کے پاس کوئی کسی قسم کی طاقت نہیں ہے۔ اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں، 13 جولائی سن 1931 کو ہم 22 مسلمانوں نے شہادت پیش کی تھی کیونکہ وہ اذان مکمل کر رہے تھے۔ وہ یوم شہدائے کشمیر کہلاتا ہے۔ اس مرتبہ 2025 میں جب یوم شہدائے کشمیر ہوا تو تمام قائدین، جو بھی کشمیر کے قائدین تھے، حکومت نواز یا حکومت مخالف، ہندوستان نواز یا ہندوستان مخالف، ان سب کو نظر بند کر دیا گیا، ان کو مقید کر دیا گیا۔ اور محبوبہ مفتی ایک دن پہلے 12 جولائی کو چھپ کر جا کے اس نے مزار کے اوپر حاضری دی۔ عمر عبداللہ جو اس وقت حاضر سروس چیف منسٹر ہے ان کا، اس نے جب 13 جولائی کو جانے کی کوشش کی تو اسے اجازت نہیں دی گئی، اس کے گھر کے سامنے ناکہ باندھ دیا گیا۔ اور 14 جولائی کو جب اس نے اپنی پولیس، اپنی ماتحت پولیس کو حکم دیا کہ میں مزار پہ حاضری دینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اسے روکا اور جگہ جگہ پہ بیریئرز لگائے۔ اس کے باوجود وہ وہاں پہنچا اور مزار کے بند گیٹ کے اوپر وہ پھلانگ کے اندر گیا۔ اس کے والد صاحب بھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان نے آج سے 6 سال پہلے یہ کہا تھا کہ وہی اقدامات اس لیے کر رہے ہیں کہ جموں و کشمیر میں ترقی ہوگی، وہ لوگوں کے دل و دماغ جیتیں گے اور وہ ہندوستان کے ساتھ اسے ضم کر دیں گے۔ تو اگر انہوں نے ضم کرنا تھا تو کس بات کا خوف و ہراس ہے، کس بات کی دہشت ہے کہ وہ مزار پہ لوگوں کو جانے کے لیے نہیں دے رہے؟ اور ایک چیف منسٹر جو ہے اس کا سکہ اپنی پولیس پہ بھی نہیں چلتا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک لوگ اعداد و شمار میں کچھ جمع تفریق اس طریقے سے کرتے ہیں کہ حقائق کی پورے طریقے سے عکاسی نہیں ہو سکتی۔ آج تک 5 لاکھ کشمیری پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی کے جرم میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جس میں سے 2,38,000 وہ مسلمان تھے جو سن 1947 میں راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ، جن سنگھ، ڈوگرا فوج اور INA انہوں نے مل کر ان کا قتل عام کیا تھا۔ This was the first Holocaust after the Second World War. This was the first genocide after the Second World War. It was recorded not by the journalists or scribes from here in India. It was recorded by the prestigious newspapers of the United States and the United Kingdom. میں یہ اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل کچھ لوگ یہ جو ہے جس کو کہتے ہیں الحاق پاکستان یا کشمیر بنے گا پاکستان، اس کے سلسلے میں ان کو شرمندہ کیا جا رہا ہے۔ وہ 5 لاکھ جانوں کی قربانیاں دے چکے ہیں اور وہ دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ہمیں کیوں ہم ایسے جیسے کوئی ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پاکستان معرض وجود میں آتا، یہ 14 اگست کی بات ہے، 14 اگست کو پاکستان معرض وجود میں آیا، لیکن 19 جولائی کو آزاد کشمیر کے بانی صدر سردار محمد ابراہیم کی رہائش گاہ جو سری نگر میں رہائش گاہ تھی، وہ 32 سال کے تھے، ان کے نوجوان قائد تھے، ان کی رہائش گاہ ان کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا جس میں متفقہ طور پر اہل جموں و کشمیر نے یہ کہا تھا کہ پوری کی پوری ریاست جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گی۔ اور دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تاریخی حقیقت کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں لوگ، یہ جو یہاں نوجوان موجود ہیں، بالخصوص آپ کے لیے میں آپ کی رہنمائی کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جو انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 تھا، آپ کی اقوام متحدہ کی قراردادیں ہوتی نہ ہوتی، اس کے مطابق آپ کا حق خود ارادیت تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ یا پاکستان میں شامل ہوں گے یا ہندوستان میں شامل ہوں گے۔ ہندوستان نے زبردستی باقی تمام ریاستوں کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ جب کشمیر شامل ہونا چاہا تو انہوں نے اس کے اوپر زبردستی قبضہ کر لیا۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ
ہندوستان نے بہت سے جرائم کیے ہیں، کیا وہ سب جب ہم ایک گفتگو کی میز کے اوپر بیٹھیں گے تو معاف کر دیں گے؟ انہوں نے ہزاروں بچوں کی بینائی چھین لی ہے، انہوں نے ہزاروں عورتوں کی عصمت دری کی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کا ایک دلخراش واقعہ ہے کہ ایک فوجی ایک نوجوان لڑکی کی عصمت دری کر رہا تھا، اس کی ماں نے اسے روکا، بار بار روکا کہ اس کی عصمت دری نہ کرو۔ جب وہ باز نہ آئے تو اس نے کہا کہ یا مجھے گولی مار دو یا مجھے باہر پھینک دو، تو اس نے اس کی کنپٹی پہ بندوق رکھی اور اسے مار دیا۔ یہ وہ جرائم ہیں، جنگی جرائم ہیں، جن کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد جو ان کا اپنا کالا قانون ہے، آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ، اس کے مطابق وہ شخص مجرم نہیں تھا، گردن زدنی نہیں تھا، اس نے یہ امن عامہ کے لیے، اس نے یہ ہندوستان کی وجے کے لیے یہ سارے کا سارا قدم اٹھایا تھا۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے آنے والے مقررین نے یہ کہا ہے کہ کشمیر کلید ہے، اور اگر کشمیر کلید نہ ہو تو پھر جو ہے ہندوستان پاکستان میں امن و سلامتی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کیا جائے گا تو یہ جنگ ہمیشہ ہمارے سر پر منڈلاتی رہے گی۔ پاکستان اور ہندوستان متحارب ہوں گے، متصادم ہوں گے، اور ان میں یہ مخاصمت ہمیشہ جاری رہے گی۔ اس بات کا احساس مئی کی جنگ کے بعد ہوا، اور صدر ٹرمپ نے غیر متوقع طور پر انہوں نے جب جنگ بندی کا اعلان کیا تو 3 نکات بیان کیے۔ ایک تو ان دونوں ممالک کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے جنگ بندی قبول کی، دوسرے ان کا آئیے تجارت کر اور معیشت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تیسرے ان کا کہ میں مسئلہ کشمیر کے حل کے سلسلے میں مدد کروں گا یا امریکہ مدد کرے گا۔ تو اس طریقے سے کشمیر آپ کی خوش بختی، خدا کا رحم و کرم ہمارے اوپر کہ ایک مرتبہ پھر دنیا کے ریڈار پہ آ گیا ہے، اقوام متحدہ کے ایجنڈے پہ آ گیا ہے۔ دیکھیے شومی یعنی مطلب ہے حسن اتفاق کہ اس وقت ہم سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن ہیں، وہاں ہمارے مستقل مندوب عاصم افتخار صاحب ہیں، جناب ہمارے نائب وزیر اعظم وہاں تشریف لے گئے تھے، انہوں نے مسئلہ کشمیر کو اٹھایا اپنے بیان میں جب انہوں نے صدارت کی سلامتی کونسل کے اجلاس کی، اور اس کے بعد اسی صدارت کے دوران جو امن اور سلامتی کے حوالے سے ہم نے جو بحث کروائی، جس میں بالخصوص ہم نے چیپٹر 6 کے تمام آرٹیکلز کا حوالہ دیا، جس کے تحت مسئلہ کشمیر کی 10 قراردادیں منظور ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر ایک بہت ہی جامع اور بسیط ایک بیان، جسے اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں وہاں اقوام متحدہ کی زبان میں، وہ جاری ہوا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے اوپر کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ، اور میں ابھی ایک کسی اور کانفرنس میں موجود تھا، وہاں میں نے لوگوں کو کہا کہ دیکھیے آپ جب 5 اگست 2019 ہوا تھا تو اگرچہ راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے 2013 سے آپ کو متنبع کیا ہوا تھا، لیکن آپ تیار نہیں تھے، اور اس کے بعد جو ہے آپ ماتم کناہ ہوئے، آپ نے کف افسوس ملی، آپ نے اشک بہائے، لیکن آپ تیار نہیں تھے جوابی کارروائی کے لیے۔ ایک دوسرے کو الزام دھرنا شروع کر دیا تھا آپ نے اس وقت۔ ساری دنیا اس وقت آپ کے ساتھ تھی، دنیا کے ذرائع ابلاغ، دنیا کی پارلیمنٹس آپ کے ساتھ ہو گئی، لیکن آپ نے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کیا کہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وہ موقع آپ نے گنوا دیا۔ میں نے کبھی کشمیر کے اوپر اتنا جامع لٹریچر نہیں دیکھا تھا اپنی زندگی میں یا تاریخ کے اوراق میں جتنا ان چند مہینوں میں چھپا تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر ایک موقع آپ کے ہاتھ میں آیا ہے، میری آپ سے اپیل ہے کہ اس موقع کو نہ گنوائیے گا۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید وہ ایک اور قدم اٹھا رہے ہیں، جموں کو الگ کرنا چاہتے ہیں، جموں کو یونین ٹیریٹری قرار دینا چاہتے ہیں، یا پھر یہ کہ جموں اور کشمیر کو ایک صوبہ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں جو بھی ہیں، جو حکومتی جماعت میں ہیں یا جو اس کے حزب اختلاف کے، وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ جی ہمیں سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق آپ ہمیں صوبے کا سٹیٹس دے دیں، یا مطلب ریاست کا سٹیٹس دے دیں۔ تو اسپیشل سٹیٹس بحال کرنا، ترانہ بحال کرنا، ان کا جھنڈا بحال کرنا، ان کا آئین بحال کرنا، یہ سارے کا سارا سپریم کورٹ مسترد کر چکا ہے۔ لہٰذا وہ صوبہ بنا کے اسے ہندوستان کے ساتھ ضم کرنا چاہتے ہیں۔ شاید
اسی موسم گرما کے اجلاس میں یہ فیصلہ کر بیٹھے. کم از کم اس قسم کی گفتگو جو ہے ہو رہی ہے. there is some chatter, there have been some petitions to the لوک سبھا. تو آپ بتائیں کہ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر جب ایسا ہوگا تو آپ کی کیا حکمت عملی ہے, آپ کی کیا کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہوگی, آپ کی سیاسی اور سفارتی اور اسٹریٹجک حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا پہلے سے آپ اقوام کو اعتماد میں لے لیں گے؟ یہاں ذکر کیا گیا مشرف فارمولے کے. مشرف فارمولے کے بارے میں یہ کہتا ہوں, میں ہمیشہ مسلسل یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ فارمولہ مسئلہ کشمیر کو دفن کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, اور اس کے جو بنیادی کردار تھے, ایک کردار تھا جنرل مشرف, انہوں نے نیک نیتی سے اس کا آغاز کیا, اور دوسری طرف منموہن سنگھ تھے. منموہن سنگھ بھی جو تھے وہ ایک کمزور وزیر اعظم تھے کیونکہ ان کے پاس اختیار پورا نہیں تھا, اور جب بھی جنرل مشرف سے یا بعد میں نواز شریف صاحب سے یا گیلانی صاحب سے منموہن صاحب کی ملاقات ہوتی تھی تو وہ اپنی نحیف آواز میں یہ کہا کرتے تھے کہ مسٹر پرائم منسٹر, جب بھی ہم کشمیر کا مسئلہ اٹھاتے تھے, مسٹر پرائم منسٹر, آئی ہیو ناٹ بین الیکٹڈ ٹو آلٹر دا بارڈرز آف انڈیا اینڈ وی کین اسٹارٹ دا کانورسیشن فرام ہیئر. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیٹس کو کا ایک فارمولا تھا, اور اس میں سب سے بڑا مجھے نقص یہ نظر آتا تھا کہ قائد حریت جناب گیلانی صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا, بلکہ دانستہ طور پر ان کو اس پورے عمل سے دور رکھا گیا تھا. میں دوسری طرف آپ کو جو ہے اب مجھے اپنے جو ہے وہ سمیٹنے چاہیے, اور آپ سب لوگوں سے میری یہ اپیل ہے کہ 3 چیزوں کے بارے میں واضح رہیں کہ ٹرائبلز نے آزاد کشمیر کو آزاد نہیں کروایا تھا, آزاد کشمیر کے لوگوں نے کروایا تھا. یہ راجہ ظفر الحق صاحب گواہ ہے اس کے, اور اس کی بالکل شہادت دے سکتے ہیں کہ اس وقت جو وار ویٹرنز آف دا سیکنڈ ورلڈ وار تھے, جو پنچ میں تھے, مظفر آباد میں تھے, میرپور میں تھے, انہوں نے ایک جنگ آزادی لڑی, اور جب وہ جنگ آزادی لڑی اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے پاکستان سے مدد لی تھی, لیکن پاکستان سے فوجی مدد نہیں لی تھی, ہتھیار لیے تھے, اور کسی قسم کی ہمیں کمک چاہیے تھی, کوئی اس کے بعد کوئی رسد چاہیے تھی بعض چیزوں کی, وہ پاکستان نے مہیا کی تھی. لیکن میں ان تمام شہداء کو اور غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے 5,200 مربع میل یا 13,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ آزاد کروایا تھا. ان کا خون رائیگاں نہیں جانا چاہیے. یہاں کچھ لوگ ان کے بارے میں جو ہے ان کو چھپاتے ہیں, حقائق کو چھپاتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ٹرائبلز آئے تھے جب آزاد جموں کشمیر کب قائم ہوا تھا, 24 اکتوبر 1947 کو, اور ٹرائبلز مانسہرے سے کب داخل ہوئے تھے, 22 اکتوبر کو, اور وہ مظفر آباد میں ٹھہرے بغیر سیدھے بارہمولہ چلے گئے تھے, اور بارہمولہ میں وہ فتح یاب ہوئے, لیکن اپنے جھگڑوں کی وجہ سے وہیں رک گئے, سری نگر نہیں جا سکے, اور 27 اکتوبر کو ہندوستان نے قبضہ کر لیا اس علاقے کے اوپر. تو یہ یاد رکھیے گا. اس کے بعد جو ٹرائبلز ہیں اور پاکستانی افواج نے اس علاقے کے دفاع کے لیے ہماری مدد کی تھی, لیکن یہ علاقہ اس سے پہلے آزاد ہو چکا تھا. یہ یاد رکھیے گا, یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان جو پروپیگنڈا کرتا ہے, کرسٹین فیئر جو اس قسم کا پروپیگنڈا کرتی ہے کہ 1948 میں جو ایک قرارداد پاس ہوئی تھی, اس قرارداد میں, وہ بھی اگست میں پاس ہوئی تھی, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان اپنے حصے سے افواج کا انخلا کر دے, اور اس کے بعد رائے شماری ہوگی, اور ہندوستان کے اوپر اس قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس قرارداد کو ہم نے مسترد کر دیا تھا, اور ہندوستان نے بھی مسترد کر دیا تھا. اس وجہ سے نہیں کہ ان کو اس کے اوپر وڈرول کے اوپر اعتراض تھا, کوئی اور وجہ تھی. اور اس کے بعد طویل سفارتکاری ہوئی, اور اس طویل سفارتکاری جس کی بعض اوقات صدارت پریزیڈنٹ آف دا یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے کی, تو وہ اس کے بعد یہ طے ہوا کہ متناسب انداز میں دونوں طرف سے جو ہے ٹروپس وڈرا کیے جائیں گے. ہمارے لیے 3,000 سے 6,000 کی تعداد مقرر کی گئی تھی, ہندوستان کے لیے 12,000 سے 18,000 کی امن عامہ کے لیے. ورنہ یہ تھا کہ اور ہم مان گئے, ہندوستان مان گیا, لیکن ہندوستان نے کہا پہل آپ کریں, آپ پہلے علاقہ خالی کر دیں. تو ہم نے کہا کہ ہم نیک تو ہیں لیکن معصوم نہیں ہیں,
لہٰذا یہ ہے کہ یہ جو انخلا ہوگا یہ بیک وقت ہوگا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ جو ہے عام طور پہ یہ جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں، کشمیر مخالف قوتیں ہیں، یہ اس قسم کا پروپیگنڈا کرتی رہتی ہیں۔ آخری 5 منٹ میں لینا چاہتا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں، میں نے کچھ زیادہ ٹائم لے لیا۔ اس میں سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ ہماری تحریک آزادی کشمیر کے بارے میں قوتیں کیا ہیں۔ سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ ہم نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے خون دیا ہے۔ ہم نے کئی جنگیں لڑی ہیں۔ ہم نے سن 1947-48 کی جنگ لڑی ہے، سن 1965 کی جنگ لڑی ہے، سن 1971 کی جنگ لڑی ہے، کارگل کی جنگ لڑی ہے، اور اس کے بعد 1989 کے بعد ایک طویل کشمیریوں نے جنگ لڑی ہے، جس میں جماعت اسلامی کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 10,000 نوجوان شہید ہوئے تھے، جس میں سے 2,000 آزاد کشمیر کے تھے، 8,000 پاکستان کے تھے، پاکستان کے طول و عرض سے تھے۔ ہم نے کشمیر کے لیے خون بہایا۔ اس کے بعد کشمیری جو ہیں، میں نے جموں کا ذکر کیا، کشمیری خواہ وہ اپنی بینائی کی قربانی دے رہے ہوں، اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہوں، اس کی بھی تعداد کو تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے۔ 1989 سے اب تک وہ اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ دوسری ہماری قوت یہ ہے، اور ہم ہارے نہیں ہیں، دوسری یہ ہے کہ ہم سفارتی محاذ پہ ڈٹے رہے ہیں۔ ہندوستان نے کہا کہ جناب ہم آپ کے لیے من و سلوہ آسمانوں سے برسائیں گے، آپ صرف کشمیر سے دستبردار ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم نہیں مانیں گے، کوئی حکومت نہیں مانی۔ All successive governments have stuck to their strong commitment to the right to self-determination of the people of Jammu and Kashmir۔ اور اس کے بعد آپ نے بیانیہ جاری رکھا ہے، جس کی ایک دلیل، جس کی ایک شہادت آج کی یہ کانفرنس ہے کہ آپ مسلسل مسئلہ کشمیر کو یہاں پاکستان کے شہروں میں اور دنیا کے ایوانوں میں اٹھاتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باہر دنیا کے مختلف ممالک میں رہا ہوں، آپ کے جو بیرون ملک پاکستانی اور کشمیری ہیں، وہ آپ کی بغیر کسی مدد کے وہ مسئلہ کشمیر کے وہاں جہادی ہیں، اس کے وکیل ہیں، اس کے پرچارک ہیں، اور ہر جگہ انہوں نے کشمیر اور پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ غزالہ حبیب اس کی جو ہے گواہی دے سکتی ہیں کہ وہ ہیوسٹن ٹیکسس ہو، LA ہو، نیو یارک ہو، شکاگو ہو، وہ ٹورانٹو ہو، وہ کیلگری ہو، وہ لندن ہو، برسلز ہو، وہ اٹلی ہو، اٹلی میں بہت بھرپور حمایت پائی جاتی ہے، وہ ملیشیا ہو، وہ انڈونیشیا ہو، میں ان تمام مقامات پہ گیا ہوا ہوں۔ تو یہ آپ کی قوت ہے۔ ہماری کمزوریاں یہ ہے کہ ہماری تحریک، ہم اپنی جگہ پہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ علامتی تحریک ہے۔ خاص طور سے میں جو ہے سول سوسائٹی کے حوالے سے کروں گا۔ ہم دن بناتے ہیں، یوم یکجہتی کشمیر، آج 5 تاریخ کا دن ہے۔ ہم لوگ جو ہے گرم گرم چائے پئیں گے، اور اس کے بعد کیک کھائیں گے، اور اسپائسی سموسے کھائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اسی طریقے سے ایک بلیک ڈے ہوگا ہمارا 27 اکتوبر کا۔ What about the entire year? Are we active throughout the year? Day in and day out, year after year? کیونکہ اگر فلسطینیوں کو ساری دنیا سے حمایت مل رہی ہے، یعنی میں کل دیکھ رہا تھا کہ سڈنی، پیرس، ناردک کنٹریز، اس کے بعد امریکہ کے سارے شہر، اور صہیونیت اتنی طاقتور ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے ہم چند اجلاس کر کے اپنے ہم خیال لوگوں کے سامنے تقاریر کر کے ہم مسئلہ کشمیر کے بارے میں ہندوستان کو آمادہ کر دیں گے۔ تو اس میں 2-4 اور مختصر نکات یہ ہیں کہ ہمیں تحقیق یعنی ہندوستان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہے الحمدللہ خدا کی مدد سے آپ سب لوگوں کے دلوں سے ہندوستان کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ ادھر ایسی قوتیں ابھر رہی تھی، اگرچہ امیر کبیر لوگ تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عالمگیریت کی، یونیورسلزم کی باتیں کرتے تھے۔ کچھ کہتے تھے پاکستان کو بنایا ہی کس لیے، کچھ یہ کہتے تھے کہ ہندوستان اتنا بڑا ہو گیا ہے، اتنی بڑی فوجی طاقت ہو گئی ہے، اتنی بڑی سیاسی قوت ہے، اتنی بڑی معاشی قوت ہے، کیوں آپ اس کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں؟ جائیں جا کے اپنے لڑکے لڑکیوں کو ہندوستان کی فلم انڈسٹری میں کوئی رول دلوائیں۔ یا یہ کہتے تھے کہ جناب جو ہے ان کے ساتھ کاروبار کریں۔ تو اس قسم کا یہاں رجحان تھا۔
یہ اچھا پھر یہ جو ہمارے بچیاں تحقیق کرتے ہیں تو وہ جب گوگل دیکھتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے جو وہ کنسلٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہندوستان کے اخبارات یا ان کے میڈیا نیٹ ورکس کر رہے ہوتے ہیں. اب جیو سما ان لوگوں نے بھی آنا شروع کر دیا ہے، اور بھی ہیں، لیکن وہاں اگر وہ تقریباً 90% ہوتے تو ہم جو ہے 10% ہوتے ہیں. یہ اس قسم کا تناسب ہے. اور ابلاغ عامہ کے بارے میں میری آپ کو یہ صلاح ہے کہ جی آپ اپنا ایکو سسٹم، اہل ایمان امت مسلمہ اپنا ایکو سسٹم بنائیں. آپ مستعار ایکو سسٹمز کے اوپر، انفارمیشن سسٹمز کے اوپر انصاف مانگ رہے ہیں، آپ فیس بک پہ انصاف مانگ رہے ہیں، آپ ایکس پہ انصاف مانگ رہے ہیں، آپ ٹک ٹاک پہ انصاف مانگ رہے ہیں بھائی صاحب اور بہن صاحبہ. ٹھیک ہے نا جی. ٹو ڈیمونسٹریٹ جینڈر پیرٹی. وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو انصاف نہیں ملے گا، آپ کی آواز کی بازگشتی سنائی نہیں دے گی، کیونکہ ہر بیانیہ ایک خاص طریقے سے فریم کیا جاتا ہے. اور ایک زمانے میں آپ کا ایکو سسٹم قرون وسطیٰ میں اتنا مضبوط تھا کہ آپ کی بات پہ اتنا اعتبار اور اعتماد ہوتا تھا. وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے سائنسدان ہوتے تھے، جو آپ کے فلاسفرز ہوتے تھے، کہ ان کی باتیں مغرب نے سنی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ راجہ ظفر الحق صاحب، یہ حقیقت ہے کہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت ہے، اس کو 3 صدیوں تک یورپ چربا کرتا رہا. پلیجرزم، یہ یورپین محققین نے لکھا ہے. یہ تھا آپ کا ایکو سسٹم جس کے اوپر اعتبار تھا. کیا وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، جچتے نہیں مانگے ہوئے فردوس نظر میں؟ ٹھیک ہے، غزالہ یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہے، دیکھیے میں نے آپ کو پکڑ لیا. شی از اے شاعرہ، شی از اے پوئٹس ہر سیلف. تو اس میں اچھا جی، میں نے کئی مرتبہ کہا میں آخری نقطہ دے رہا ہوں، آخری نقطہ، پھر بھی طوالت ہو گئی تو آخری 2 نکات. ایک یہ ہے کہ میرا رول جب میں آزاد کشمیر کا صدر بنا تھا تو جو روایتی سیاستدان تھے انہوں نے بڑا اعتراض کیا، یہ کدھر سے آ گیا، یہ تو پاکستانی ہے، یہ تو پاکستان کی بات کرتا ہے. تو جب میں صدر بنا تو میں 29 ممالک میں گیا اور جا کے وہاں کی ہر پارلیمنٹ پہ دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھئی کشمیر کو انصاف دو. اور وہ مائل بکرم تھے، دروازے کھول دیتے تھے. وہ اسٹراسبرگ ہو، یعنی یورپین پارلیمنٹ ہو، ہاؤس آف کامنس ہو، یونائٹڈ اسٹیٹس کی کانگریس ہو، ان کے تھنک ٹینکس ہوں، ملیشیا کی پارلیمنٹ ہو، میں دنیا کے ہر جگہ پہ گیا، وہ دروازے کھولنے کے لیے تیار تھے. ترکی میں گیا تو میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں واقعی کسی خود مختار ملک کا صدر ہوں. جس طریقے سے تقریباً جو ہے 20 کے قریب جو ہے اینکر پرسنس، جب میں جہاز سے اترتا تھا تو ایئرپورٹ پہ انتظار کر رہے ہوتے تھے اس سے پہلے کہ میں اپنے ہوٹل پہ پہنچوں، وہ میرا انٹرویو کیا کرتے تھے. تو اس کے بعد ملک کے اندر میں نے ملک کے طول و عرض میں ہر یونیورسٹی میں گیا، ہر بار میں گیا، یہاں تک کہ ہر سیاسی جماعت کے قائدین سے ملا. میں جماعت اہل حدیث کے پاس گیا، میں مولانا سراج الحق صاحب کے پاس حاضر ہوا، ان کی زیر قیادت میں نے لاہور میں نماز پڑھی. اور میں پھر تقی عثمانی صاحب کے پاس حاضر ہوا کہ اگر کچھ عملاً نہیں ہو سکتا تو ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجیے کشمیریوں کے لیے، کیونکہ ان کا کشمیریوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور وہ ایسا ہی ہے جیسے 1857 میں مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں ہوا تھا، غیر منقسم ہندوستان میں ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا، لوگوں نے پھر بھی جو ہے مخاصمت پر مخالفت جاری رکھی. تو میں نے کہا کہ میرا مشن مکمل، اب جو ہے یہ شمع آپ کے ہاتھ میں. تو میں سب لوگوں سے آج آپ سب لوگوں سے پوچھا ہوں، وہ شمع آپ نے تھامی ہوئی ہے؟ کیا آپ وہ دستکیں دے رہے ہیں؟ کیونکہ اب میرے اوپر تو آپ کا نقطۂ اعتراض ختم ہو گیا نا. میں تو وہاں موجود نہیں ہوں آپ کی محفلوں میں. میں نے تو پھر ایک جرم کا ارتکاب کیا، میں نے پھر پاکستان کی نمائندگی کی، میں نے پھر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. میں اس جرم کا اعتراف کرتا ہوں انتہائی فخر کے ساتھ. آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ لمبی جنگ ہے، بھارت کو للکارو.
بھارت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت تمہارا ہے، اور ان کے دلوں میں دہشت پیدا کرو۔ اہل جموں و کشمیر نہتے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، انہوں نے 10 لاکھ فوجیوں کو وہاں باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ مجھے تاریخ میں مثال دے دو جہاں نہتے لوگ 10 لاکھ فوجیوں کو ان کا مقابلہ کر سکتے اور ان کو شکست دے سکتے۔ وہاں سے ہل نہیں سکتے۔ 3 کورس ہیں وہاں، انٹیلیجنس بے شمار، BSF۔ آپ لوگ تو آزاد ہیں، آپ کے کوئی زنجیر نہیں ہے، آپ کے لب آزاد، آپ کے لیے ہر چینل موجود ہے۔ اس کے دل میں دہشت پیدا کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ پیغام دو ان کو کہ وہ کشمیریوں کے سامنے اور اہل پاکستان کے سامنے اور انسانیت کے سامنے جواب دہ ہیں، اور ہم حساب لے کر رہیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ وہ یہ نہیں ہوگا کہ ان کے جرائم کو ہم معاف کریں گے۔ اور یہ کہ آپ کا وقت آیا ہوا ہے، اب سے 2047 تک، یہاں ینگ لڑکے لڑکیاں بھی بیٹھے ہیں، 2047 میں انشاءاللہ آپ زندہ ہوں گے۔ اس وقت آپ سب یہ عزم صمیم کریں کہ آپ پاکستان کو دنیا کی 6 بڑی مضبوط ترین عسکری اور معاشی ریاستوں میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ خدا ہمارا حامی اور ناصر ہو۔